ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کی نماز لائیو نشر کی جائے تو باہر والوں کے لیے ان کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھنی درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں جماعت قائم کرنے کے لیے اور جماعت سے جڑنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جماعت میں اور مقتدی کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ فاصلے کی حد حضرات فقہاء کرام نے یہ متعین فرمائی ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے گاڑی گزر سکے، یا کوئی ایسی نہر ہو جس میں کشتی گزر سکے۔ اگر امام اور مقتدیوں کے بیچ میں یا اگلی صف اور پچھلی صف کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا تو پیچھے والوں کی نماز اس جماعت کے ساتھ مل کر کے درست نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دیگر ائمہ کے ہاں اس میں کچھ گنجائش ہو، یا بعض ائمہ کے اس بارے میں اقوال منقول ہوں، لیکن ہمیں اپنے فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے جو محتاط رائے ہے، جس میں یقینی طور پر ہماری نماز درست ہوتی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس علاقے میں جن علماء کے قول پر عمل کیا جاتا ہو وہاں انہی کی رائے پر اعتماد کیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں لکھا ہے کہ ایک بڑے محدث ہیں امام حمید الطویل رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کی کہ آپ ایسا نظام بنائیے کہ پوری مملکت میں سب لوگ ایک ہی فقہ پر، ایک ہی طرح کے مسائل پر، احکام پر عمل کر سکیں۔ لو جمعت الناس علی شیء، کہ سب لوگ بس ایک ہی بات پر عمل کریں، ایسا فرمان آپ جاری کر دیجئے، اور یہ جو اجتہادی اور فقہی اختلافات ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک ہی رائے پر سب کو لے آئیے۔ تو سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اور ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا لِيَقْضِي كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ، کہ ہر علاقے کے لوگ اسی مسئلے پر عمل کریں جس پر ان کے مفتیان کرام اور فقہا متفق ہوں، اسی پر عمل کریں۔ اکا دکا کسی کی بات سامنے آ جائے اس کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ یہ ایک اصول حضرت نے امت کو عطا فرمایا
اور یہی اصول امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ ان سے خلیفہ وقت نے یہ درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موطا کو پوری مملکت میں پھیلا دیا جائے اور آرڈر جاری کر دیا جائے کہ سب اسی پر فتویٰ دیں، اسی پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ نے ایسا شاندار جواب دیا جو ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جگہ جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچ چکے ہیں اور ان کا علم لوگوں میں عام ہو چکا ہے، ان کے فتاوی پھیل چکے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جہاں پر جن صحابہ کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، میری موطا پر عمل سب پر لازم نہ کیا جائے تاکہ امت میں کوئی انتشار نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے سلف صالحین کا بتایا ہوا اصول ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بلکہ بر صغیر میں زیادہ تر اکثریت اہل اسلام کی فقہ حنفی پر عمل کرنے والی ہے۔ لہذا جو مسئلہ فقہ حنفی میں منقع ہو اور فقہ حنفی کے معتبر اداروں سے جس کی تائید اور جس کی تصدیق ہو، وہ تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن جو مسئلہ لوگ اپنے اپنے طور پر جاری کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی انفرادی رائے ہو سکتی ہے، کسی کا اپنا قول ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ متفقہ آراء کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آج لوگوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی نئی نئی باتیں لوگ اپنی طرف سے جاری کرتے ہیں جس سے عوام میں انتشار ہوتا ہے۔ شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہماری فقہ کے اندر بھی حل موجود ہے کہ اگر عید کی نماز شرائط کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکی تو فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدایت کے مطابق چاشت کی نماز پڑھ لو۔ معذوری کی بات ہے، کوئی خوشی سے تو چھوڑ نہیں رہا، دل محسوس کر کے اور طبیعت پر بوجھ ڈال کر کے عید سے آدمی محروم ہونے کی بنیاد پر یہ نماز پڑھے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے عظیم الشان اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑھ کر معتبر اداروں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو اقتداء کی تمام شرائط کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ شرطیں ہیں تو جماعت درست ہے، اور اگر وہ شرطیں نہیں ہیں تو محض جدید آلات کے ذریعے سے دور رہ کر کے جماعت میں شرکت درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ جماعتیں تو اپنے اپنے گھروں میں الگ کر لیں، لیکن خطبہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو مسجد سے پڑھا جائے اس کو سن لیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر جماعت کے لیے خطبہ مستقل سنت ہے، یہ نہیں کہ ایک خطبہ سب جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر جماعت کے لیے الگ خطبہ ہونا چاہیے۔
اور اس سنت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں